ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے۔ انسان تجربات سے سیکھتا ہے اور واقعات سے عبرت پکڑتا ہے، اور جو دوسروں کے تجربات سے نہیں سیکھتا وہ اذیت اٹھاتا ہے اور خود تجربات سے دوچار ہو کر دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیر، ایک گیدڑ اور ایک لومڑی شکار کو نکلے۔ اتنے میں شیر نے ایک جنگلی گائے کو مار گرایا اور پھر گیدڑ سے پوچھا، بتاؤ اب اس شکار کا کیا کرنا چاہیے، اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ گیدڑ بے وقوف تھا، وہ شیر کی بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور بے دریغ بول اٹھا، سیدھی سی بات ہے، ہم اس شکار میں تمہارے برابر کے شریک ہیں، لہٰذا اس کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک تمہارا، ایک میرا اور ایک لومڑی کا۔ گیدڑ صاحب کی یہ بات سن کر شیر آگ بگولا ہو گیا اور ایک پنجہ مار کر گیدڑ کا کام تمام کر دیا۔ اب لومڑی کی باری تھی، شیر نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا، وہی سوال جو گیدڑ سے پوچھا تھا۔ لومڑی ٹھہری جنگل کی چالاک ترین جانور، کہنے لگی انصاف تو یہی ہے بادشاہ سلامت کہ اس کے 3 ہی حصے ہونے چاہیے، ایک آپ کے ناشتے کے لیے، ایک دوپہر کے کھانے کے لیے اور ایک رات کے کھانے کے لیے۔ شیر اس کی بات سن کے بہت خوش ہوا اور اس کی ذہانت کی داد دی اور کہنے لگا، بی لومڑی تم تو بڑی ذہین اور عقل مند ہو، تم میں یہ عقل کہاں سے آئی؟ لومڑی نے جواب دیا، حضور ذہانت تو پہلے سے موجود تھی، مگر گیدڑ کے انجام نے اسے پختہ کر دیا۔ ناظرین، گیدڑ کے انجام سے لومڑی نے عبرت پکڑی، لیکن اکثر افراد اور اقوام دوسری قوموں کے حالات سے سبق نہیں سیکھتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی قوموں اور اشخاص کی ناشکری کے واقعات بیان کر کے ان کی بربادی کی داستانیں سنائی ہیں، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ ان اقوام میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب اور قوم لوط قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جن پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، مگر ہم آج بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ اقوام زیر عتاب آئی تھیں۔ دنیا بھی مقام عبرت ہے، مگر ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور اپنے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج فلاں کی پگڑی اتر گئی اور کل فلاں کی کرسی چھن گئی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ روایت ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی کے دربار میں ایک عورت فریاد لے کر آئی۔ وہ عورت اپنے حلیے سے ایک بھکارن معلوم ہوتی تھی۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا فریاد لائی ہو؟ اس نے کہا کہ اے خلیفہ، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی صرف ایک آیت تلاوت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سورہ نحل کی آیت تلاوت کی کہ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پرامن اور پرسکون تھی، اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی۔ پھر اس کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں شدید بھوک اور خوف و ہراس کا مزہ چکھایا۔ خلیفہ نے اس عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، جس کی حکومت اسپین و پرتگال سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں کل ملکہ تھی اور اے خلیفہ آج بھکارن ہوں۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ اس لیے میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ کہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارا حال بھی ہم جیسا نہ ہو جائے۔ اس کی یہ نصیحت سن کر خلیفہ مہدی آپ دیدہ ہو گیا اور عبرت سے سر جھکا لیا۔